حضرات گرامی، مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور جلوہ فرما ہے، اور صحابہ حضور کے گرد اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ حضور واضح و نصیحت فرماتے، صحابہ اپنے سینے میں اتارتے۔ ایک ننھا سا بچہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، کبھی اپنے چچا کے ساتھ تو کبھی اکیلے آتا۔ ایک دن وہ اکیلے حضور کی بارگاہ میں آیا، واضح و نصیحت سنی اور گھر کی طرف چل دیا۔ تو راستے میں اس کا چچا ملا جو کہ آج غیر حاضر تھا۔ تو اس نے کہا کہ چچا، آج حضور نے قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور حضور نے اس طرح بیان فرمایا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ تو وہ چچا جلاس بن سویت جو کہ ازلی بدبخت تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب اس بچے نے یہ الفاظ سنے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو مجھے خود انگلی سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا تھا، اور آج یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے چاچا، اگر مجھے کائنات میں کوئی اچھا لگتا تھا تو وہ تو تھا، کیونکہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ جتنا برا تو لگتا ہے واللہ کائنات میں مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ اے چچا، میرے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو کچھ تو نے کہا میں اللہ کے رسول کو نہ بتاؤں، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ تو نے کہا میں اللہ کے رسول کو بتا دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات پر کون یقین کرے گا، جا جو دل کرتا ہے بتا دے۔ تو وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی، حضور جلاس بن سویت نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، اور وہ میرا چچا لگتا ہے۔ حضور، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور آپ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس نے وہ سارا ماجرا حضور کے سامنے پیش کیا کہ میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں چچا ملا اور میں نے اسے یہ کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، حضور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے تو اپنی بات کا بھی علم نہیں، لہٰذا آپ اس کی بات کو درگزر کریں، نظر انداز کر دیں۔ تو حضور نے صحابہ کے کہنے پر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب حضور نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تو اس بچے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور جھولی پھیلا کر کہا، اے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ جبریل آ گئے اور سورۃ التوبہ کی یہ آیتیں لے کر آئے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ محبوب، وہ قسمیں کھاتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ حضور، محبوب، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو حضور نے اس بچے کو قریب بلایا، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو قریب بلایا اور کہا کہ مبارک ہوئے بچے، تو وہ ہے جس کی گواہی 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے دی ہے۔ اور پھر حضور نے اس کا کان پکڑا اور اپنے منہ کے قریب کر کے کہا کہ اے بچے، تو نے جو سنا تھا وہ صحیح سنا تھا، تو وہ ہے جس کی گواہی 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے دی ہے۔ تو حضور سے محبت اور ان سے وفا کا یہ جذبہ، یہ تعلق بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے حضرت عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری محفل میں جھوٹا ہونے نہیں دیا۔ تو اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔